کہ آپ فیکٹف پہ ایک گرپ رکھتے ہیں, آپ عبور رکھتے ہیں اس ایشو پہ. یہ بتائیے کہ فیکٹف کی جانب سے کتنی ہم پہ کمپلسیشن تھی کہ ہم اس بل کو جو ہے وہ پیش کریں, منظور کریں اور اس پہ ایکٹ کریں؟ دیکھیے, جو فیکٹف کا معاملہ ہے, یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک ایکشن پلان پاکستان کی حکومت نے ایشیا پیسفک گروپ جو کہ فیکٹف کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس کے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. اور پہلے بھی پاکستان کئی رپورٹس پیش کر چکا ہے جس میں پاکستان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پورا کر چکے ہیں جو ایکشن پلان ہے, لیکن ہر دفعہ فیکٹف یا اے پی جی وہ یہ بات کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے ہمیں وہ گریڈ لسٹ سے ہٹاتے نہیں ہیں. اور اب بھی بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے کہ 14 کے قریب قوانین FATF کی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وہ کر چکے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایکشن پلان پورا ٹیکسٹ اس کا ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ ایک خفیہ سی دستاویز خام خواہ کا سمجھا ہوا ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آخری قوانین جس پہ اپوزیشن اور حکومت کا اختلاف ہوا, اس کے اندر وہ چیزیں جس پہ اپوزیشن اعتراض کر رہی تھی کیا وہ واقعی ضروری تھی, یا حکومت FATF کا فائدہ اٹھا کے وہ ایسی چیزیں ڈالنا چاہتی تھی جس کو کل وہ انسانی حقوق اور لوگوں کی شہری آزادیاں محدود کر سکے. تو اس کے اوپر اختلاف تھا. میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اپوزیشن کا جو اعتراض تھا وہ بے جا تھا یا وہ درست تھا, لیکن دیکھیے 14 میں سے 12 قوانین تو اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دے کے پاس کروائے تھے, تو یہ 2 بھی پاس کروا سکتے تھے. لیکن آخر میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سینٹ کے سیشن میں لیڈر آف دی ہاؤس نے اپوزیشن کے لیڈر کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے تھے جس سے کچھ بدمزگی ہو گئی تھی, اور اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ الفاظ واپس لیں. غالباً وہ لے لیتے تو پھر یہ معاملہ بھی طے ہو جاتا, لیکن یہ چونکہ دونوں کے درمیان ایک بدمزگی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ چل رہا ہے, تو انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. لیکن یقین سے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی سب کچھ جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ FATF کی مطالبہ تھا یا اس میں سے کچھ اضافی بھی حکومت کروانا چاہتی تھی. سر دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان, فیڈرل کیبنٹ, جتنے وفاقی وزراء ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے حق میں نہیں ہے, جو اس کو اپوز کر رہے ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ دشمن ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے اور حالات خراب ہو جائیں, بگڑ جائیں. اگر وہ ایسا نہ چاہتے ہوتے تو وہ آج ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اگر ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس کی جو ہے مخالفت کریں؟ دیکھیے, میرے خیال میں حکومت کو یہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اپنے ملک میں تقریباً جس تعداد میں حکومت ہے اسی تعداد میں تقریباً اپوزیشن ہے, چند ووٹوں کا تفاوت کے ساتھ. آج بھی دیکھیں جو ووٹنگ ہوئی تو اس میں 10 ووٹوں کا صرف فرق تھا, 190 اور 200. سینٹ میں وہ اکثریت میں ہے اس وقت اپوزیشن. تو کیا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ملک دشمن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دونوں ایوانوں میں موجود ہے؟ ہم کیا ثابت کر رہے ہیں جس میں ایک صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت بھی ہے, دوسرے صوبے میں وہ اکثریتی پارٹی تھی اگر اکیلی دیکھی جائے. تو یہ میرے خیال میں کہنا درست نہیں ہے. انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انٹرپریٹیشن درست ہے, اپوزیشن کی غلط ہے. اپوزیشن بھی یہی کلیم کر سکتی ہے, اور آخر میں فیصلہ تو ووٹنگ سے ہونا ہے. وہ آپ نے ووٹنگ سے کیا, تو یہ میرے خیال میں کہنا درست نہیں ہے کہ جو بھی حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھ رہے ہیں وہ ملک دشمن ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اپر ہاؤس ہے اور لوور ہاؤس ہے, اس میں اس کا بہت ایک تقدس ہے. لوور ہاؤس قومی اسمبلی سے ایک چیز منظور ہو جاتی ہے, اپر ہاؤس میں جاتی ہے, وہاں پہ جا کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس کی سینٹٹی کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا. بے شک آئین کے مطابق جوائنٹ سیشن کال کر کے بل کی ترامیم کے اوپر ڈسکشن کر کے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کا استحقاق یا اس کی سینٹٹی جو ہے وہ سم ہاؤ کمپرومائز ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں. دیکھیے, یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جاتا, اتفاق رائے کے ساتھ ہو جاتا, گورنمنٹ اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیتی اور اپوزیشن بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ لیتی,
تو بہت اچھا ہوتا، وہ بہت ہی اچھی بات تھی، لیکن ہر چیز کے اوپر ایسا ہو نہیں پاتا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 12 قوانین تو اسی طرح اتفاق رائے سے پاس ہو چکے ہیں نا، تو یہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر جس طریقے سے ہوئے وہ بھی ایک دستور کے اندر دیا ہوا راستہ ہے کہ اگر آپ ایک ایوان سے منظور ہو جائے، دوسرے ایوان سے ریجیکٹ ہو جائے، تو پھر یہ معاملہ مشترکہ اجلاس میں جاتا ہے، اور مشترکہ اجلاس بھی وہ ہے جس میں بیسیکلی اپوزیشن کی اکثریت ہے. اگر اپوزیشن وہ اپنی اکثریت کو مینج نہیں کر سکی، آج اسے مارشل نہیں کر سکی، تو میرے خیال میں یہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی مینجمنٹ کتنی کمزور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کے الائز ہیں، جو اتحادی ہیں، ان کو خوش رکھنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے. لیکن حکومت تو اپنے اس ارادے میں کامیاب رہی ہے، لیکن ہم نے بیچ میں دیکھا نا کہ جو الائز ہیں ان میں کچھ رفٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں کچھ ریسنٹ پاس میں نظر آئی. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. میرا اگلا آپ سے کوشچن سر یہ ہے کہ جب پہلے ایسے بہت سارے قوانین موجود ہیں، 2007 کے 2015 کے اندر لیجسلیشن ہوئی، منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت ساری ترامیم کی گئیں، قانون اویلیبل ہے، عمل نہیں ہو پایا، ہم نئے کی جانب بڑھ چلے ہیں. کیا ہم فیٹف کو پرانیوں پہ، جو پرانے بلز سے یا پرانے لاز سے، ان کے اوپر ہم کیا سیٹسفائی نہیں کر پائے؟ ہماری جو ایگزیکیوشن ہے وہ ویک تھی یا ہماری لیجسلیشن ویک تھی؟ دیکھیے، وہ جو امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن لیجسلیشن کے بھی مسائل تھے. معاملہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنانسنگ، اس کے معاملات میں نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو قانون کو بھی اس کے ساتھ اپنا قدم بڑھا کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، یعنی دے ہیو ٹو کیپ پیس ود دی چینجنگ سرکمسٹانسز. تو اب وہ چونکہ وقت کے ساتھ ہم نے اپنے قوانین کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، تو ایشیا پیسفک گروپ اور ایف اے ٹی ایف کا مطالبہ تھا کہ اپنے قوانین کو بھی بہتر کریں. ابھی تو ہم ایف اے ٹی ایف کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح کا مطالبہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہے. 4-5 قوانین ہم نے ان کے کہنے پہ بھی پاس کرنے ہیں. میں سر کنورسیشن کو یہیں سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے پاکستان